الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اس موقع پر مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے الحمدللہ متعدد مسائل قربانی کو ذکر کیا۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کون کرے۔ قربانی کا جانور آپ نے لیا، آپ نے اس کو خریدا، آپ نے اس کو پالا، اس پر محنت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو ذبح کون کرے۔ اس حوالے سے انتہائی دلچسپ بعض باتیں ہم آپ کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال و افعال صحابہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے جانور کی قربانی خود کرے۔ آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کریں۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے جانور کو خود ذبح کیا جائے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو موٹے تازے بڑے خوبصورت بہترین اور اچھی جسامت والے مینڈے ذبح کیے۔ فرماتے ہیں فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری ان دونوں کے پہلوؤں پر اپنے قدم مبارک کو رکھا، ان کو لٹا لیا اور ان کے پہلو پر، پہلے ایک کے پہلو پر اپنا قدم رکھا، پھر دوسرے کی باری آئی اس کو لٹایا تو اس کے پہلو پہ قدم رکھا، اور اس کے بعد یسمی و یکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اور تکبیر پڑھ کے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر فذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھ مبارک سے ان دونوں کو ذبح کر دیا۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی دلیل ہے، قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے، اور اگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اکیلا جانور کو ذبح کرے تو پھر دوسری بات یہ ہے کسی دوسرے شخص سے مدد لے لینا بھی جائز ہے، کہ آپ کہیں آؤ بھائی میرا تعاون کرو، آؤ بھائی میں جانور کو ذبح کرنے لگا ہوں، ذرا میرا ہاتھ بٹا دو۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ مسند احمد میں ایک انصاری صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اضجع اضحیتہ لیذبحها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا لیا، آپ نے اس کو پچھاڑا، اس کو لٹایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للرجل، ایک آدمی آپ کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اعنی علی ضحیتی، قربانی کے ذبح کرنے میں میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، میرا ہاتھ بٹاؤ، آؤ آگے بڑھو، میں قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا ہوں، مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی دوسرے سے آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہیلپ لے لیتے ہیں، مدد لے لیتے ہیں، تعاون لے لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور حدیث میں ہے فَأَعَانَهُ، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کا تعاون کیا، آپ کی ہیلپ کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں کہ وَأَعَانَ رَجُلٌ ابن عمر فی بدنتہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک شخص نے
ان کے اونٹ کے قربان کرنے میں، اونٹ کو نہر کرنے میں مدد کی، تعاون کیا۔ ان کے پاس اونٹ تھا، ان نے اونٹ کو نہر کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے اونٹ بڑا طاقتور جانور ہے، لہٰذا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ان کا ہاتھ بٹایا اور اونٹ کو نہر کرنے میں ان کی ہیلپ کی۔ تو ان باتوں سے، ان احادیث سے اور صحابہ کرام میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس خوبصورت عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر قربانی کا جانور ذبح کرنے میں کسی دوسرے شخص کی مدد لینے کی ضرورت پڑے تو یہ بھی لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرنا بھی سنت مطہرہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ لیجئے رقم اور میری طرف سے آپ نے قربانی کر دینی ہے۔ آپ اپنا کسی کو نائب بنا دیتے ہیں، وکیل بنا دیتے ہیں، جیسے مستحق لوگوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ بعض خوش نصیب لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے مستحق لوگوں کے علاقوں کے اندر وہ قربانی بھجوا دیتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کے لیے، فقراء مساکین کے لیے، اور جس کو وہ قربانی کا کہتے ہیں اس کو اپنی طرف سے ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ کیسی خوبصورت باتیں، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہیں وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ اب ازواج مطہرات پاس نہیں ہیں، اب ان کی طرف سے وکیل ذمہ دار کون بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے جو عنوان قائم کیا، جو باب مقرر کیا، وہ کیا؟ فرماتے ہیں باب من ذبح ضحیۃ غیرہ، اس شخص کا بیان جو کسی دوسرے کی قربانی ذبح کرے، جو کسی دوسرے کی قربانی کو ذبح کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو بہت جزا دے جو اس عظیم سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام قربان گاہ میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں ثم انصرف الی المنحر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ فنحر 63 بیدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے۔ سبحان اللہ، ان اونٹوں کی خوش قسمتی کے بھی کیا کہنے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ ثم اعطى عليا رضی اللہ تعالی عنہ فنحر ما غبر، پھر جو باقی بچے تھے، یعنی 100 میں سے 63 آپ نے کر لیے، اب جو باقی بچ گئے یعنی 37 وہ ان کو نہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ذمہ دار مقرر کر دیا۔ کس کو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی فلاحی ادارہ ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، اور آپ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں کہ لیجئے آپ قربانی کا جانور لیجئے، اور میری طرف سے آپ، میری نیابت میں، میری طرف سے کفیل بن کر، وکیل بن کر، آپ ذمہ دار بن کر یہ قربانی کر دیجئے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ تعالی وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وفیہ استحباب ذبح المہدی ہدیہ بنفسہ، فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے قربانی کرنے والا، یعنی حج کی قربانی کرنے والا، وہ بذات خود اپنی قربانی کو ذبح کرے، یہ پسندیدہ بات ہے، مستحب ہے۔ وجواز الاستنابۃ فیہ، اور اس میں کسی کو اپنا نائب بنا دینا، کسی کو اپنی طرف سے ذمہ دار بنا دینا، یہ بھی جائز ہے۔ وذالک جائز بالاجماع، اور پوری امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لیجئے اس موضوع پر اگلی بات نوٹ کیجئے، اگر کوئی مسلمان عورت، اس میں اتنی ہمت ہو
کہ وہ اپنے ہاتھ سے جانور قربانی کا ذبح کر سکتی ہے تو اس کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیجئے، کسی کو اپنے ساتھ ملا لیجئے، ہیلپ لے لیجئے اس کی، کسی کو اپنی طرف سے ذمہ دار مقرر کر دیجئے، حتیٰ کہ اگر گھر کی کوئی عورت وہ بھی ذبح کر سکتی ہے تو اس کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الاضاحی میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَن يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم المرتبت صحابی رسول، وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ صحابی رسول اپنی بیٹیوں کو حکم کرتے کہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام نے تربیت دی ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھروں کی خواتین کو بھی۔ آج ہماری خواتین تو بڑی خوفزدہ ہوتی ہیں، وہ تو معمولی جانور بھی وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، ڈر خوف۔ عورتیں مرد ڈرتے ہیں بیچارے جانور ذبح کرنے سے، خوف کھاتے ہیں۔ نہیں، آئیے صحابہ کرام اور آگے پھر ان کی اولادوں کی تربیت۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں فرماتے ہیں وفیہ ان ذبح النساء نسائکہن یجوز اذا کن یحسن الذبح۔ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں، صحابی رسول کے اس عمل مبارک میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر عورتوں کو ذبح کرنے کا سلیقہ ہو اور وہ اچھی طرح سے ذبح کر سکتی ہوں تو ان کا ذبح کرنا جائز ہے۔ اگر عورت اس میں مہارت رکھتی ہے کہ وہ جانور کو اچھی طرح ذبح کر سکے تو اس کا جانور کو ذبح کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان امرأۃ ذبحت شاۃ بحجر، ایک عورت نے پتھر کے ساتھ ہی ایک بکری کو ذبح کر دیا۔ کتنی ہمت والی اور دلیر خواتین ہوتی تھیں، اسی لیے ان کا دشمنان اسلام کے خلاف کھڑے ہونا اور ان کی گردنیں اڑانا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ جانور ذبح کر کے در حقیقت اس مقصد کے لیے تربیت کی جاتی ہے کہ اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کبھی اللہ کے دشمنوں کی گردن بھی کاٹنی پڑے نا تو اس سے بھی مسلمان کبھی دریغ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک عورت نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ایک بکری کو پتھر کے ساتھ ہی ذبح کر دیا۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، یہ مسئلہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی جیوں ایک عورت نے بکری کو ذبح کر دیا پتھر کے ساتھ، تو بتائیے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھانے کا حکم جاری فرما دیا کہ یہ نہیں ہے کہ عورت نے ذبح کی، عورت کا ذبح کرنا تو مکروہ ہے، معاذ اللہ، عورت تو ذبح کر ہی نہیں سکتی، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری جہالتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، نہ ایسا کیا، نہ ایسا کرنے کی اجازت دی، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے حکم دیا کہ اس بکری کا گوشت کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان عورت کا ذبیحہ بھی بالکل حلال ہے۔ تو جناب خلاصہ کلام یہ ہوا، سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اپنی قربانی کے جانور کو، اور اگر ضرورت پڑے کسی دوسرے کی مدد لینے کی، بالکل مدد لے سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں، کسی کو ہم اپنی طرف سے وکیل ذمہ دار مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ میری نیابت کے اندر قربانی کر دیجئے، بالکل جائز۔ اگر کسی مسلمان گھرانے کی کوئی مسلمان عورت وہ ذبح کرنا جانتی ہو اور اس کو سلیقہ ہو، بہترین انداز میں ذبح کر سکتی ہے، تو اس کا ذبح کرنا بھی بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوبصورت مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔